معرفتی حقیقت تصور نور حق ہے، معرفتی حقیقت پہچان گمان یقین حق ہے، معرفتی تسلی اطمینان قلب حیات حق ہے، اور معرفتی نور وجود پاسداری ہے، معرفتی یقین حکمرانی بادشاہی ہے، معرفتی حقیقت وجود روح گواہی ہے، معرفتی مقام بادشاہی ہے، معرفتی تسلیم ایمان سلامتی نور مستقیم ہے۔ معرفت عربی لغت میں عرف سے ہے جس کا معنی جاننا یا پہچاننے کے ہے، اصطلاحی معنی کسی بھی نامعلوم چیز کو جاننا یا اس کی پہچان ہو جانا معرفت کہلائے گا۔ تصور میں علوم کے باطن معرفت تک رسائی اور اس کے ذریعے حق کو پانا معرفت کہلاتا ہے۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم سے معرفت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا میں نے حق تعالیٰ کو اس کے فضل سے پہچانا اور غیر اللہ کو اللہ کے نور سے پہچانا۔ یہ معرفت اعلیٰ درجے کی معرفت کہلاتی ہے۔ معرفت نور حق ہے، معرفت یقین حق ہے، معرفت بھروسہ حق ہے، معرفت خبر حق ہے، معرفت گمان حق ہے، معرفت ایمان حق ہے، اور معرفت پہچان حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنے نور سے معرفت عطا فرمائی وہی تو اپنے نفس کو پہچانتے ہیں، نفس کی خصلتوں کو جانتے ہیں اور نفس کی اصلاح کرتے ہیں۔ اللہ نے نور میں اصلاح کل ہدایت کامرانی ہے، حکمرانی ہے، پاسدار سلامتی ہے، شان توحید رسالت رکھی ہوئی ہے۔ معرفت ہی تو توحید ہے، معرفت ہی تو توحید کا نور ہے، اور نور ہی تو پہچان ہے۔ جو اللہ کے نور سے پہچان کرنے لگ گئے وہی تو معرفت والے ہیں۔ عربی لغت اور عربی گرامر میں حروف تہجیدی کا آغاز الف سے ہے، اسی طرح معرفت کے سفر میں آغاز میم سے ہوتا ہے۔ میم سے محبت ہی معرفت کا آغاز ہے، اور میم ہی معرفت والوں کے لیے معراج ہے۔ معرفت کسے حاصل ہوگی، معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ معرفت کے حصول کے لیے دو راستوں کا تعین ہے جو منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ راستہ مراقبہ اور محاسبہ نفس کا ہے۔ مراقبہ اور محاسبہ کے بغیر معرفت تک رسائی ممکن نہیں۔ اگر کوئی معرفت کے مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اپنی پوری توجہ مراقبہ اور محاسبہ نفس پر مرکوز کرنی پڑے گی۔ معرفت کے ذریعے مقام محمود، مقام محجوب اور مقام موجود کو پانا ہی معرفت ہے۔ جو تینوں مقامات کا قائل نہیں وہ عارف ہو ہی نہیں سکتا۔ عارف اور کامل کے لیے زمین سے سدرۃ المنتہا تک واقف ہونا ہی معرفت ہے۔ جو اس سفر پر گمان ہی نہ رکھے وہ معرفت کیا جانے گا، کیونکہ معرفت وہی ہے جو گمانوں میں نہ آئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سلمان پارسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں شامل ہوئے۔ باوجہ معرفت حبیب کبریا کے ثابت یہ ہوا کہ علم معرفت کا اصل وارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی اہل بیت میں شامل کرنا پڑا۔ معرفت کا علم دینے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معرفت کا روشن آفتاب کہا جاتا ہے۔ معرفت پتہ پردہ حقائق تک رسائی ہے جو عارف کو اعلان کی صورت میں ملتی ہے۔ عام مومنوں کو عارف کے مقام پر آنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مراقبہ محاسبہ کے لیے انعام یافتہ برگزیدہ بندوں کی صحبت میں آئیں، جہاں سے ان کو معرفت کے پہلے باب کا آغاز ہوگا۔ معرفتی حقیقت گواہی پس پردہ آثار ایجاد طریق حق ہے۔ حرف میم سے موجود، حرف عین سے علم، حرف رے سے روشنی، حرف اے سے فضل اور حرف تے سے تنہائی۔ معرفت اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی
جب تک انسان 5 حروفوں کو علم لدنی سے قلب سینہ مومن کے پردے روشن نہ ہو، علم لدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کے علوم کی معرفت ہے، اور معرفت میں یہ 5 حروف اپنا اپنا خاص مقام رکھتے ہیں۔ معرفت موجود ہونے کا احساس نور سے عقل کی بیداری کے زمرے میں آتا ہے کہ تم اسے معرفت میں موجود کیسے پاؤ گے؟ جب تک تم اسے اپنے سینے کے نور کی روشنی پر سبقت نہیں رکھتے تو اللہ رب العزت کی موجودگی کو کہاں تلاش کرو گے؟ معرفت اور ان کا پہلا حرف میم موجود ربوبیت کی موجودگی کو تلاش کرنا، ربوبیت کی موجودگی کو تلاش کرنا، این اس کی اجازت میں علم سے ربوبیت کے تحقیق کو سرخم تسلیم کرنا، علم ہی نور اور موجود کا احساس دلواتا ہے۔ ریز روشنی ربوبیت کی رفتہ تم اس کی روشنی کو اپنے سینے میں بڑھاؤ تاکہ پرتوں کے پیچھے چھپے اللہ کے علم کے خزانے کو حاصل کر سکو۔ مومن پر لازم ہے کہ اپنے دل کے پرتوں کو اللہ کے ذکر سے روشن کرے، جبکہ ظاہری وجود نہیں، اسے تلاش کر کے حق کے ساتھ حق کا پانا ہی معرفت ہے۔ حروف ایسے فضل جب تک اللہ کا بندے پر فضل نہیں ہوتا وہ میم عین وے سے واقف نہیں ہو سکتا۔ معرفت اس کا خاص فضل ہے جو اپنے بندے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے ایسی چھپی ہوئی نشانیوں کی تعریف کے لیے جسے ہم لوگ علم معرفت اور عام عقل فہم رکھنے والا علم غیب سمجھتا ہے، حالانکہ علم غیب کا علم معرفت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ غیب ہے، معرفت پس پردہ کی تعریف ہے جو صرف معرفت والے ہی جانتے ہیں۔ حروف تیز سے تنائی کا معرفت کے ساتھ گہرا تعلق ہے، کیونکہ تنائی مراقبہ اور محاسبہ سے ہی عبارت ہے۔ تنہائی میں جو شخص مراقبہ محاسبہ کرنے کا شرف رکھتا ہے اسے میم عین رے کی معرفت کی حقیقت کہ یقین کی طرف شناسائی ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہ مراقبے کے ذریعے معرفت کو اپنا وجود سلامتی کا رہنما بنا لیتا ہے۔ معروف حرف حق ہے۔ معرفت 5 حروف پر مکمل ہدایت سینہ سلامتی کی حقدار ہوتی ہے، جیسے کہ 5 ارکان اسلام، 5 ایمانیات، 5 فرض نمازیں اور ہمارے ایمانوں کی دلیل ہے، اور ان پر 4 خلفائے راشدین اور ان پر 5واں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کی گواہی۔ اسی طرح معرفت میں بھی پنجتن کا بیان حکم رب سے ہم اس گھرانے کے قریب ہو کر ہی طلب تعلم، طریق تعظیم، تحریم تقسیم، تفکرات، تصورات بیدار کرنے کے بعد حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حب اہل بیت کو تسلیم کرنے کے بعد معرفت کی میم رے اور تے سے تک طلبگار معرفت کہلانے کے لائق ہو سکتے ہیں، ورنہ معرفت 5 حرفوں کا ایک مجموعہ ہی ہوگا۔ اگر معرفت کی روشنی سے پنجتن پاک کے گھرانے کی رسائی نہ پائی اور فیضیاب نہ ہوئے تو جان لو کہ معرفت 5 حرفوں کا مجموعہ ہی رہے گا، ایسے ہی جیسے قرآن کو الفاظوں کا مجموعہ سمجھا اور اس کی حقیقت سے بے خبر رہے۔ معرفت وجود بادشاہی کی بادشاہی ہے، معرفت علم سینہ کی روشنائی ہے، معرفت مقام محمود کی گواہی ہے، معرفت نور ایمان کی روشنی کی شہنشاہی ہے۔ اللہ رب العزت نے معرفت کا علم انہیں کو عطا کرتا ہے جو سینہ علی سے سینہ نبی تک معرفت کے ذریعے رہنمائی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پنجتن پاک کو ہی یہ فضیلت، یہ بزرگی، یہ نور، یہ عظمت، یہ پاسداری، یہ پاکی، یہ حیا، یہ سلامتی، یہ عہد و طمع، یہ پاسداری، یہ وعدہ، یہ وفا،
یہ قربانی، یہی محبت نور حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی حسن حسین اور فاطمہ الزہرا کو عطا فرمایا۔ حقیقت میں محبت تعریف حق ہی تو پنج تن پاک ہے، جن کا پنج تن پاک سے رابطہ ہو جاتا ہے، قرب مل جاتا ہے جنہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریب ہو جاتے ہیں وہی تو دلیل نور معرفت والے ہیں۔ معرفت ہی تو حقیقت نور کی پہچان ہے، اور جو نور کو پہچان جاتے ہیں وہی تو پنج تن کو مان جاتے ہیں۔ نوری تو پنج تن کی طریق بادشاہی ہے، نوری تو ہدایت ہے، نوری تو پاکی ہے، نوری تو راستہ ہے، نوری تو دل میں عرش الہی کا تصور ہے۔ مقام نور بادشاہی تو معرفت ہے، اور دور حاضر میں معرفت علم کے الفاظوں میں قید ہے، اور جو راہ حق کے تعلق متلاشی ہیں کہ وہ اس معرفت کے سمندر میں وہ تازہ نہ ہو، کیونکہ معرفت ارض و سماوات کے سیر و سیاحت کا نام ہے۔ جس مقام سے اس کا گزر ہوگا وہ درجہ بدرجہ منزل پاتا جائے گا، ہر ملنے والی منزل اس کے لیے معرفتی ہوگی۔ جتنا چاہے وہ قرب الہی پا سکتا ہے، یعنی کہ جتنا چاہے اپنا سینہ نور سے روشن کر سکتا ہے۔ معرفت وجود پاسائی کی وجود سپا سلاری ہے۔ معرفت مقام معمود، مقام مسجود اور مقام موجود کو پانا ہے۔ معرفت پس پردہ رہنے والوں کا اظہار ہے۔ معرفت دلیل ہے، اللہ رب العزت کی نشانیوں کی دلیل۔ معرفت وجود جو اللہ رب العزت کے باسلامت وجودوں کی گواہی ہے۔ معرفت علم چھپی ہوئی ہے، وہ طاقت ہے جسے کل انسانی ماننے سے قاصر ہے۔ معرفت زندگی کا وہ جاودان جس میں زوال نہیں۔ معرفت حکمت کی وہ موتی ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ معرفت توحید کا وہ مقام ہے جس کے آگے کوئی دلیل نہیں۔ معرفت نبوت کی وہ شان ہے جو صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ معرفت گواہی کا وہ مقام ہے جس سے کسی ولی کو انکار نہیں۔ معرفت جو ملے اللہ کے انعامات یافتہ برگزیدہ بندوں سے ملے۔ معرفت جو تمام حکمتوں کی آپ اپنی تعریف ہے۔ معرفت قرآن مجید معرفت کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ معرفت قرآن مجید کے باطی معارف تک رسائی ہے۔ معرفت قرآن مجید کے باطی علوم کے ذریعے رشد و ہدایت ہے۔ معرفت صراط المستقیم کے ذریعے ہدایت پر ثابت قدمی ہے۔ معرفت ہدایت تو وہ نور جس کی روشنی ہر کوئی قائل نہیں، جس کی روشنی سے ہر کوئی قائل نہیں۔ معرفت شرعی علوم کے چھپے ہوئے خزانوں کو سیراب کرنا ہے۔ معرفت سے خود سے نہیں ملتی بلکہ خدا کا کرم ہو جس پر اسے ہی معرفت کا نور ملتا ہے۔ معرفت مقبول منزل مقصود احترام سرنگو ہے۔ معرفت کلام وجود لامقام سلامتی ہے۔ معرفت کل کائنات میں قوت گوئی جور کسی کو حاصل نہیں۔ معرفت یاسین یا مزمل کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ معرفت بخشش قوت وجود من میرے پاس آئی وحد الوجود نور آگاہی ہے۔ معرفت سلامتی صبر وفائے رضائے مقبول ہے جو منزل مقصود ہے۔ معرفت اولیاء کے وجود کی شان محدود ہے۔ معرفت حاضر نہیں، حاضر میں گمان کل معراج محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معرفت درجات نہیں، ہر درجے کی صفات سلاری ہے۔ معرفت عبادت نہیں، عبادات کی سلامتی کی گواہی ہے۔ معرفت علم نہیں، علم کی وحی کی پاسداری ہے۔ معرفت استغفار احتراماً توحید اسلاماً وجود محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معبود کی شان کی گواہی ہے۔ معرفت کل علوم، کل آداب، کل عقول اور کل انوار کے پردوں کی رہنمائی ہے۔ معرفت آنکھوں سے عرب باللہ سے پیش گوئی ہے۔ معرفت خضر حضرت موسیٰ سے معرفت سے چھپے ہوئے علم کی گواہی ہے۔ معرفت نماز کی معراج کو پا لینا معرفت کی پہچان ہے۔ معرفت الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ سراپا عشق نور ہدایت مستقیم ہے۔ معرفت وجود نہیں،
زندگی حیات نور ہے، معرفت وجود نہیں زندگی حیات نور ہے، معرفت وہ نہیں پس پردہ خدا کا گمان حاضر وجود گواہی سلامتی نور ہے، معرفت وجود مکانی نہیں، ہر وجود میں خدا کا اظہار ہے، معرفت علم حکمت کا دان نہیں، ہر چھپی ہوئی چیز کی پہچان کا نام ہے، معرفت روشنی نور مجسم سراپا ہم کلامی ہے، معرفت اللہ کے ولیوں کے سینے کا سلطان ہے، معرفت فضل اور کرم کی بخشش کا سامان ہے، معرفت رب نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی مثال ہے، معرفت تنہائی نہیں رب کے قرب کی شان ہے، معرفت ارض و سما میں نور کی محبوبیت کا اعلان ہے، معرفت آنکھیں دل کی آنکھوں کا قیام ہے، معرفت ماں کی ممتا رب کے محبوب کی دان ہے، معرفتی اللہ سے ہم کلامی ہوتی ہے، ولیوں پہ ہی فضل عطا پروردگار ہے، معرفتی رب رسول کا رازدان ہوتی ہے، معرفتی نور سے نور کی رضا ہوتی ہے، معرفتی وجود جنت کے لائق ہوتی ہے، معرفتی بخشش بے حساب ہوتی ہے، بے نیاز ہوتی ہے، معرفتی سینہ رحمت پروردگار ہوتی ہے، معرفتی بخشنے سلامتی اشک بار ہوتی ہے، معرفتی علم لطفی کی عطائے رب رحمان ہوتی ہے، معرفت ان ہستیوں کا چراغ ہے جو طوفان میں رہ کر بھی دلوں کو روشن سر عام کرتے ہیں، اور معرفت ان ہستیوں کا گلزار ہے جو ویرانوں میں رہ کر بھی دلوں کو گلزار کرتے ہیں، معرفت کے اصل مقام کی گواہی کو اگر سمجھنا اور جاننا ہے تو ہمیں حضرت راش کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت کے اس مقام پر خود سے عارف کی ایک بڑی مثال ہے، اور آپ معرفت کے اس مقام پر ہیں جو خود سا بے تعریف میں ٹھہرے، حضرت راش کرنی کے پس پردہ علوم پر ان آیات ہے جو ظاہر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بشمول خلفائے راشدین کے اس مقام پر نہیں تھے جن کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیل القدر صحابہ کرام حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو امت کی بخشش کے لیے دعا کے لیے بھیجا، معرفت والے لوگوں میں شامل ہونے کے لیے اس کی آگ میں جل کر مہم سے زندہ ہو کر کل ارواح سے واقف ہونا اور ان کے درجہ بدرجہ مقام با مقام کو آگاہی دینا اور ہر دور کی چیز کو قریب میں محسوس کرنا تب ہی ہو سکتا ہے جب وہ شہنشاہ مقام معرفت معارف المعروف حضرت اویس کرنی کے مقام سے واقف ہوں گے، اور جب ان کے مقام سے واقف ہوں گے تو معرفت علم نور سے ہمیں آگاہی حق ملے گی۔ کل کائنات میں اگر کسی نے معرفت کو پانا ہے تو اس کے اویس کرنی کو اپنا کر ہی معرفت کو جان سکتا ہے، معرفتی اس کے اویس کرنی کی رب کے فضل کی کھلی شان ہے، معرفت اور عشق میں ہر آنے جانے والی کی روح کی خبر دینے والے اور اس کے مقامات کو سلامتی بخشنے والے اور خود دنیا میں رہ کر دنیا کو فضل ربی سے معافی دینے والے اور حکم رسول پر سراپائے مسجود ہو کر ایسا کوئی عارف نہیں گزرا، پھر بلا معرفت ایسے بزرگ، ایسے عاشق، ایسے صحابہ اور ایسے دیوانوں کی معراج کیوں نہ ہو۔ معرفتی معراج نور سلامتی گواہی دلیل حق ہے، اور معرفتی یقین نور نسبت شان ولایت حق ہے، اور معرفتی وجود پاسداری تعریف عظمت حقیقت حق ہے۔